تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑھائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام نازل ہو سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس موضوع کو منتخب کیا گیا ہے وہ موضوع ہے ناشکری کا انجام۔ حاضرین جمعہ، شکر کہتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف و اقرار کرے، اس کی تعریف، حمد و ثنا بیان کرتا رہے اور اس کا احسان مند رہے، اسی کی عبادت کریں اور اس کی نافرمانی نہ کریں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ شکر گزاری کے بارے میں بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں، شکر یہ ہے کہ اللہ نے بندے کو جن جن نعمتوں سے نوازا ہے ان نعمتوں کا بندے کے اوپر اثر ظاہر ہو جائے، اس کی زبان پر یہ ظاہر ہو کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں اور وہ اس کی تعریف کرے، اس کی حمد و ثنا بیان کرے، اور دل پر یہ ظاہر ہو جائے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے حقیقی محبت پیدا ہو اور اس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا رجحان جستجو نہ پنپنے پائے، اس کے اعضائے جسم پر اللہ کی نعمتوں کا اظہار اس طریقے سے اثر ہو جائے کہ وہ ان اعضائے جسم سے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے اور اللہ کی نافرمانی نہ کرے، انہیں شکر کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ لوگوں کے بارے میں بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو دو قسموں میں بانٹ رکھا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنے والے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اظہار پر ناشکری کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرماتے ہوئے کہا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے یقیناً انسان کو دو راستے دکھا دیے ہیں، یا تو وہ شکر گزاری کرتے رہیں یا ناشکرا بن جائے۔ یہاں غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دو راستے بتا دیا ہے، شکر گزاری کا بھی راستہ بتا دیا ہے اور ناشکری کا بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ اب یہ انسان کے اوپر ہے وہ شکر گزاری کے ذریعے سے کیا واقع میں اللہ کا محبوب بندہ بن کر رہے یا اللہ تعالیٰ کا نافرمان بندہ، یہ اب انسان کے اختیار میں، انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے حالات کا جائزہ لیں، نبیوں کی صفات کو جہاں اللہ نے بیان فرماتے ہوئے کہا، ان کے اندر انتہائی نمایاں جو صفات ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر بجا لانے والے ہوا کرتے تھے۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا، اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، کہ حضرت نوح علیہ السلام انتہائی شکر گزار بندے تھے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی صفات قرآن مجید میں بتا دیا ہے، ان صفات میں ایک اہم صفت کیا تھی؟ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر بے انتہا شکر گزار تھے۔ اللہ نے کہا شاکرا لِانْعُمِهِ، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر بجا لانے والے۔ اگر ہم اسی چیز کو ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں، پیارے نبی علیہ السلام انتہائی شکر گزار تھے اور بار بار آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے، رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا، اے میرے پروردگار عالم تو مجھے اپنا شکر گزار، ذکر کرنے والا اور انتہائی تجھی سے ڈرنے والا بندہ بنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں، حالانکہ آپ انتہائی شکر گزار بندے ہیں، اور پھر بھی آپ کیا دعا کر رہے ہیں؟ لک شکارا، اے اللہ
تو مجھے بنا تو اپنا شکر گزار بندہ بنائے رکھنا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم غور کریں جہاں پیارے نبی کے اندر یہ صفت پائی جاتی تھی، اسی صفت کو آپ اپنے صحابہ کے اندر دیکھنا چاہتے تھے، اور آپ بارہا اپنے صحابہ اکرام کو یہ وصیت، یہ نصیحت کہا کرتے تھے، اے لوگو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن کر رہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، یا معاذ بن جبل واللہ انی لا احبک، واللہ انی لا احبک، واللہ انی لا احبک، اے معاذ بن جبل اللہ کی قسم میں اللہ کے واسطے تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ جملہ آپ علیہ السلام نے بار بار کہا۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا، اوصی کا یا معاذ، اے معاذ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، لا تدعن فی دبر کل صلاح، کہ تم ہر نماز کے بعد ان کلمات کو کبھی بھی پڑھنا مت بھولنا اور کبھی بھی مت چھوڑنا۔ وہ کیا کلمات ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ اپنے ذکر، شکر اور اچھی عبادت پر میری مدد فرما۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے معاذ بن جبل سے یہ کہا، ہر نماز کے بعد آپ اللہ سے یہ دعا کرنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اور حضرت معاذ بیان فرماتے کہ ہم نے بار بار ہر نماز کے بعد ان کلمات کو پڑھا کرتے تھے۔ اہل علم یہ بات بیان فرماتے ہیں، اگر کوئی آدمی ہر نماز کے بعد ان کلمات کو پڑھ لے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، وہ اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ کا شکر ادا کرنے والا اور عبادت کو اچھے انداز میں اپنانے والا بھی ہوتا ہے۔ یہ دعا کا فائدہ ہے۔ اگر ہم غور کریں میرے بھائیوں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندے کو چاہیے کہ ہر لمحہ اللہ کی کوئی نہ کوئی نعمت اس کے اوپر صرف ہوتی ہے، ہو رہی ہے اور ہوتی بھی رہیں گی انشاءاللہ، لیکن بندے کو یہاں کرنا کیا ہے؟ وہ صفات کو اپنائے جو انبیاء علیہ السلام نے شکر گزاری کی صفت کو اپنایا تھا، کیونکہ یہ وہ نعمتیں ہیں جن نعمتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن بندے سے ضرور پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر اللہ نے اس آیات کو ظاہر کرتے ہوئے کہا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور یقیناً ہم ضرور ضرور ان سے نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے، سوال کریں گے۔ یعنی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے جو نعمت اللہ نے بندے پر دیا ہے، صرف کر رہا ہے، وہ ان نعمتوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اور ساتھ میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہیں، ابو الحیثم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ابو الحیثم انصاری گھر پر موجود نہیں ہیں۔ ان کی بیوی اطلاع دیتی ہے کہ میرے شوہر پانی لانے کے لیے گئے ہوئے ہیں، ابھی ہی کچھ دیر میں آئیں گے وہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اور یہ دو ساتھی اس صحابی کا انتظار کرتے رہے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ صحابی پانی کا مشکیزہ لے کر اٹھائے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ داخل ہوتے ہیں۔ وہاں آنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے جسم سے چمٹ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو آپ نے وہاں کھجور کے باغ میں لے کر جاتے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد ابو الحیثم انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے چادر کو بچھا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ صحابی رسول اپنی باغ میں جاتے ہیں، تازہ کھجوروں کا ایک گچھا لے کر آتے ہیں، وہ اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے جیسے ہی انہیں دیکھا، دیکھنے کے بعد آپ نے کہا، کیا آپ نے تازہ کھجوریں ہی توڑ کر ہمارے لیے لائے ہو؟ وہ صحابی رسول بیان فرماتے ہیں، ہاں اللہ کے نبی علیہ السلام، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان تازہ کھجور کے گچھے سے توڑ توڑ کر آپ نوش فرمائیں، توڑ توڑ کر آپ کھا لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب وہ تازہ کھجوریں کھا لیے اور پانی، ٹھنڈا پانی بھی آپ کو میسر آ رہا پی لیے، اس کے بعد آپ علیہ السلام نے کہا، ھذا والذی نفسی بیدیہ التی تسألون عنہ یوم القیامہ، اللہ کی قسم
ان نعمتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن ضرور پوچھا جائے گا۔ ظل بارد ورطب طیب وماء بارد، سایہ نے اچھا سایہ، ٹھنڈا سایہ، اور تازہ پاکیزہ کھجوریں، یہ ٹھنڈا پانی، یہ وہ نعمتیں ہیں جن نعمتوں کے متعلق بندے سے کل قیامت کے دن ضرور پوچھا جائے گا۔ ایک اور روایت میں اگر ہم غور کریں گے، حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں انما یسأل عنہ یوم القیامہ، بندے سے کل قیامت کے دن جن نعمتوں کے بارے میں سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ یہی ہوگا الم نصحک لک، کیا ہم نے تمہیں صحت مند جسم عطا نہیں کیا تھا، صحت و تندرستی والا جسم عطا نہیں کیا تھا؟ اور ایک اور سوال یہ بھی کیا جائے گا وہ نوری کا من ماء البارد، کیا ہم نے آپ کو تازہ پانی نہیں پلایا تھا؟ یعنی ان نعمتوں کے بارے میں بھی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا، یعنی جسم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا۔ یہ جو ٹھنڈا پانی ہم پی لیتے ہیں، یہ سایہ دار جہاں ہم جگہ میں رہتے ہیں، ان نعمتوں کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھے گا۔ یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن کی شرمندگی، وہاں ندامت، وہاں پچھتاوا کرنے سے بہتر یہ ہے کہ بندہ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کی تعریف کریں، اس کے بندے اس کی ثنا خوانی کریں، اس کے بندے اس کا شکر ادا کریں۔ اور اللہ نے ہمیں یہ بار بار حکم دیتے ہوئے کہا کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرماتے ہوئے کہا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے۔ حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور پیدا کرنے والا ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو آسمان اور زمین سے جو تمہیں روزی پہنچا رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ فانا تؤفکون، تو تم کہاں بہہ کے جا رہے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہی نعمتوں کو عطا کرنے والا ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہے جو ہمیں بے انتہا نعمتیں دے رہا ہے، اور ہمیں یہ حکم بھی دے رہا ہے اس اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا جائے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ان نعمتوں کو پیدا کرنے والا نہیں ہے، کوئی اور احسان کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہی خالق ہے، وہی آسمانوں سے وہی زمین سے تمہیں روزی دینے والا ہے۔ اگر تم نے ان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پانے کے بعد ناشکری کی صفت کو اپناؤ گے، ناقدری کی صفت کو اپناؤ گے، یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری موجودہ نعمت کو چھین لینے پر بھی وہ اختیار بھی رکھتا ہے، وہ اقتدار بھی رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں خصوصی طور پر اس بات کی تعلیم دیتے ہوئے کہا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لاؤ، کیونکہ اللہ نے کہا اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر بجا لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور مزید بھی عطا فرما دیتا ہے۔ وہ مثل بھی بڑا مشہور ہے، جس کا کھاؤ اسی کے گاؤ، یہ مثل جو مشہور ہے، کہاوت جو مشہور ہے، جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ۔ لیکن آج لوگوں کو دیکھا یہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتیں ان کے اوپر صرف ہو رہی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے گن گانے کے بجائے غیر اللہ کے نہ جانے دن اور رات میں اتنی تعریفوں کے پل باندھ لیتے ہیں، کبھی تھکتے نظر نہیں آتے۔ ہونا یہ چاہیے اللہ کا اللہ تعالیٰ ہی ہے ان نعمتوں کے آپ کے اوپر صرف کرنے والا ہے۔ اگر آپ نے اللہ کی ناقدری کی، اگر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر بجا نہ لاؤ گے تو اللہ رب العالمین یہ طاقت، یہ قدرت رکھتا ہے کہ تم سے وہ نعمتوں کو چھین بھی لے سکتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بارہا یہ تعلیم دیتے ہوئے کہا لوگو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا بجا لاؤ۔ اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں ہمیں یہاں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے سے بے انتہا ہمارے پر اور زیادہ ترقی اور کامیابی فوائد ہمیں نظر آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے شکر بجا لانے سے ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی یہاں بڑا ہی محبوب، بڑا ہی اچھا بندہ شمار ہوتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرماتے ہوئے کہا اللہ رب العالمین جب کسی بندے کے بیٹے کو فوت دے دیتا ہے تو وہاں موجود فرشتوں سے یہ کہتا ہے خبزتم ولد عبدی، کہ تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح کو قبض کر لیا ہے۔ فرشتے جواب دیتے ہیں ہاں اے اللہ،
ہم نے تیرے بندے کے بیٹے کی روح کو قبض کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر انہیں سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے جگر گوشے کے ٹکڑے کو کیا ہے، اس کی روح کو قبض کر لیا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں ہاں اللہ، ہم نے تیرے بندے کے جگر گوشے کو فوت کر دیا ہے۔ اب اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھتا ہے، کہتا ہے ماذا قال عبدی، میرے بندے نے کیا کہا تھا؟ یہ فرشتے اللہ کے سامنے جواب دیتے ہیں حمیدہ کا وسترجع، اے اللہ جب ہم نے تیرے بندے کے بیٹے کی روح کو قبض کر لیا تھا، اس وقت تیرے بندے نے تیری تعریف بیان فرمائی اور اس نے یہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، دی ہوئی نعمت اسی کی ہے اور اسی کی طرف چلی گئی۔ اس نے ایسے جملے کہا تھا، اللہ رب العالمین اس بندے سے خوش ہوگا اور یہ کہے گا فرشتوں سے ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ، اے فرشتوں میرے اس بندے کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرنا اور اس کا نام رکھنا بیت الحمد، یعنی شکرانے کا گھر۔ اللہ اکبر، یہاں غور کریں میرے بھائیوں، یعنی اگر ہم سے کوئی چیز چھوٹ جائے، گم ہو جائے، چلی جائے، ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ شکوے شکایتیں، گریہ ہوداری نہیں کرنی ہے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور یہ کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر بندہ جب یہ کہہ لیتا ہے، اللہ ایسے بندے سے راضی ہوتا ہے، ایسے بندے سے خوش ہوتا ہے، ایسے بندے کو اپنا قریبی بنا لیتا ہے اور ایسے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں بیت الحمد کے نام سے ایک اسپیشل حوض اللہ تعالیٰ تعمیر فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو نوازنے والا ہوتا ہے۔ اگر ہم شکر کے فائدے کے بارے میں بات کریں گے، یہ وہ صفت، یہ وہ عمل ہے جس کے سبب اللہ بندے سے محبت کرنے والا ہی نہیں بلکہ اس بندے سے اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان اللہ لا یرضی عن العبد، اللہ تعالیٰ ہر ایسے بندے سے راضی ہوتا ہے جو بندہ کھانا کھائے یا پانی کا کوئی گھٹ پیے اور ساتھ میں حمدہ ہو، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ اکبر، غور کریں میرے بھائیوں، کھانا کھائے یا پانی کی کوئی چیز ایک گھونٹ بھی اگر پی لیتا ہے، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ ایسے بندے سے راضی ہوتا ہے، ایسے بندے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے۔ یہ شکر کا فائدہ ہے۔ اگر ہم شکر کے بارے میں جانیں گے، یہ وہ عظیم صفت ہے، یہ وہ ایسا عمل ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کے ذریعے سے بھی بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرماتے ہوئے کہا من اکل طعاما، جو آدمی کھانا کھائے، کھانا کھانے کے بعد کیا کہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، یہ دعا اگر آدمی پڑھ لیتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا بندے پر احسان دیکھیں، اس کی نعمت کو کھائے، اس کی نعمت کو پیے، اس کا شکر ادا کریں، اللہ بندے کے گناہوں کو بھی معاف فرما رہا ہے۔ یعنی اللہ بندے کو نعمت بھی دے رہا ہے اور یہ وعدہ بھی فرما رہا ہے کھا میرا، پی میرا اور گا میرا تو میں تیرے گناہوں کو بھی معاف فرماؤں گا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے میرے بھائیوں۔ اگر ہم غور کریں گے شکر کے فائدے کے بارے میں، جتنا اللہ نے دیا ہے شکر بجا لائیں گے، اللہ تعالیٰ اور مزید دینے پر بھی قادر ہے۔ اللہ نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے اور تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ یعنی اگر اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ یہ وعدہ کر رہا ہے کہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ اسی لیے اللہ کے بندو شکر کرنا سیکھ لو۔ اگر آپ نے شکر کرنا سیکھ لیا، اللہ آپ کو اتنا دے گا آپ گن بھی نہیں پاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہاں شکر ادا کرنا سیکھنا ہوگا۔ اگر ہم نے شکر کرنا سیکھ لیا، اللہ تعالیٰ مزید اور نعمتوں میں اضافہ ہی کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فائدہ میں بیان فرما دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں گے جو لوگ ناشکری کی صفت کو اپناتے ہیں، ایسے لوگ اللہ رب العالمین کے یہاں انتہائی ناپسندیدہ، بے انصاف اور شکوے شکایتیں کرنے والے لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرماتے ہوئے کہا کہ ان الانسان لظلوم کفار، انسان یقیناً بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ اگر ہم غور کریں، ہم کسی بھی معاملے کو آپ لے کر دیکھ لیجئے،
کوئی اگر موسم آ جائے، کوئی حالات آ جائے، ایک موسم ایک حالت آدمی کو پسند نہیں آتی، راز نہیں آتی ہے۔ اگر کوئی موسم ٹھنڈی کا ہے، آدمی کہتا ہے کتنی ٹھنڈی ہے۔ اگر بارش ہو جائے، آدمی کہتا ہے کتنی بارش ہو رہی ہے۔ اگر وہی گرمی کا موسم آ جائے، آدمی کہتا ہے کتنی گرمی ہو رہی ہے۔ آدمی کو کوئی موسم، کوئی حالت کیا ہے، راس نہیں آتی ہے۔ یہاں بندے کو ناشکری نہیں ہے، بلکہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے رہنا ہے۔ اگر ہم اسی پر غور کریں گے، آپ دیکھیں گے اکثر لوگ جو شکوے شکایتیں کرنے والے ہوں گے، یہی لوگ دراصل وہ ناشکرے کہلانے والے ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کسی بندے کو اگر اولاد سے نوازا، اب وہ یہ کہتا ہے بیٹی ہوئی تو اچھا ہوتا تھا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹی عطا فرمائے، بیٹا ہوا تو اچھا ہوتا تھا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ بیٹے دے دے، کیا میرے نصیب میں صرف بیٹے ہی لکھے ہوئے ہیں؟ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹیوں سے نوازے، وہاں بندہ یہ کہتا ہے کیا میرے نصیب میں صرف بیٹیاں ہی لکھی ہوئی ہیں؟ پہلا بیٹا اگر پیدا ہو جائے یا آخری بیٹا پیدا ہو یا پہلی یا دوسری آخری بیٹی پیدا ہو جائے، وہاں اس کی پیٹھ خراب ہے یہ کہا جاتا ہے، اور آخری بیٹی یا بیٹے پر ظلم کیا جاتا ہے، نئے پیدا ہونے کا بھی پیدا ہوا یہ کہا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ ایسے یہ ناشکری کے الفاظ، یعنی اللہ کی دی ہوئی جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کی ناقدری، ناشکری جو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ نافرمان، اور انہی لوگوں میں دراصل حسد کی بیماری اور بغض کی بیماری پائی جاتی ہے۔ دیکھیں آپ میرے بھائیو، غور کریں، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ناشکری کا اظہار کریں گے، ان لوگوں کے اندر حسد کی بیماری، نفرت کی بیماری کوٹ کوٹ کر بھر جائے گی، اور یہ وہ غلیظ ترین بیماریاں ہیں جو دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو، ہر دو معاملے میں رکاوٹ کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرماتے ہوئے کہا دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء، تمہارے اندر پہلے والوں کی بیماریاں سرایت کر جائے گی، موجود ہو جائیں گی۔ پہلے والوں کی بیماریاں کیا ہیں؟ حسد کرنا، نفرت کرنا، بغض رکھنا، یہ پہلے والے لوگوں کی بیماریاں ہیں۔ اور آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا یہ ایسی بیماریاں ہیں جو تمہیں مونڈنے والی ہوتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سر کے بالوں کو مونڈ دے گی، بلکہ دین کو ہی مونڈنے والی ہوتی ہے۔ اب اگر کسی کے اندر حسد کی بیماری پا جائے، ایسا آدمی دین کے معاملے میں رکاوٹ کا ذریعہ بننے والا ہوتا ہے۔ اب وہ یہ کہتا ہے فلاں آدمی صدر کیوں بنا، فلاں آدمی سیکریٹری کیوں بنا، فلاں آدمی مسجد کا ذمہ دار کیوں بنا، کیا دوسرے ایسے نہیں تھے؟ اس کے اندر کیا قابلیت ہے، اس کے اندر کیا خوبی ہے، اس کے اندر کیا صلاحیت ہے؟ ایسے کہہ کر لوگ کیا نہ خود بھی دین کے کام آگے کر پائیں گے، نہ دوسرے لوگوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ لہذا یہ اللہ کا دین ہے، وہ جسے چاہتا ہے نوازنے والا ہوتا ہے کہ میں اور آپ کون ہوتے ہیں، جسے اللہ نے اختیار دیا ہے کہ آپ یہ بنیے، آپ وہ بن کر رہیے۔ اللہ نے جب ہمیں انہیں اختیار دیا ہے تو میری اور آپ کی کچھ نہیں چل سکتی ہے کہ اگر ہم نے یہاں رکاوٹ کا ذریعہ بنا، گویا کہ ہم شکوے شکایتیں کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ناقدری کر رہے ہیں، اور ناشکری کی صفت ہمارے اندر پائی جائے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا پہلے والوں کی جو بیماری ہے حسد کرنا، بغض رکھنا، اسی لیے ہمیں یہ یاد رکھ میرے بھائیوں، جس آدمی کو بھی حسد کی بیماری لگ گئی، اب اس آدمی کو نہ دوا لگے گی نہ دعا لگے گی، سیدھا جہنم کی آگ لگے گی۔ اس صفت سے آدمی کو اگر بچنا ہے، ہمیں آپس میں محبت کو بڑھانا ہوگا، آپس میں سلام کی فریضے کا انجام دینا ہوگا۔ اگر ہم یہ کام کریں گے، سلام کو پھیلائیں گے، محبت بڑھے گی، اسی محبت کے نتیجے میں بندہ جنت کا مستحق بھی قرار پاتا ہے۔ اگر ہم غور کریں میرے بھائیوں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری، یہ وہ ایسی غلیظ ترین صفت ہے جو نعمتیں ہمارے پر موجودہ طور پر رہیں گی، ان نعمتوں کو بھی اللہ تعالیٰ چھین سکتا ہے۔ دیکھیں سورہ سبا کی آیت نمبر 3 میں تفصیلی واقعہ موجود ہے، آپ گھر جائیں یا کبھی بھی موقع ملے ضرور آپ پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اس 3 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کی حالت کو ذکر فرمایا ہے۔ یہ قوم سبا جس کے علاقے کو اللہ تعالیٰ نے بلدۃ طیبہ، بڑا خوبصورت شہر، بڑا سرسبز شاداب روحانی شہر، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعبیر فرمایا تھا، ایسے ان لوگوں کا اللہ نے پہچان بتائی تھی۔ قوم سبا آج کا جو علاقہ ہے یمن کا علاقہ کہلاتا ہے، وہاں اس دور میں ان کی جو تہذیبیں تھیں، ان کی تمدن کے لحاظ سے یہ بڑے چرچے میں تھی، بڑی مشہور تھی۔ یورپ ہو، یونان ہو، ان کی تمام جو تہذیبیں تھیں اس کے سامنے کچھ مقابلہ نہیں کر سکتی تھیں۔ یہ لوگ
زراعت میں، تجارت میں خوب ان لوگوں نے ترقی کر لی تھی، اور قوم سبا کے اطراف میں پہاڑی کا سلسلہ موجود تھا، دونوں اطراف میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو رکھا تھا، اور درمیان میں صرف باغات ہی باغات، کھیت ہی کھیت نظر آتے تھے، اور وہاں کے ان کے جو کھیت تھے، ان کے جو باغات تھے بڑے ہی خوشنما تھے۔ ایسے وہ منظر تھا گویا کہ دنیا میں کسی کو اگر جنت دیکھنا ہے وہ سبا کے علاقے کو دیکھ لیں، اگر کسی آدمی کو رہتی دنیا میں جنت دیکھنا ہے وہ سبا کے علاقے کو دیکھ لیں، لیکن ان کے اندر ایک صرف برائی پائی گئی تھی، وہ ایک برائی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس جنت نما نظیر علاقے کو تہس نہس کر دیا، برباد کر دیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے بتاتے ہوئے کہا ذالک جزیناہم بما کفروا، ہم نے انہیں جو سزا دی ہے ان کی ناشکری کی وجہ سے، ذالک جزیناہم بما کفروا، ہم نے انہیں جو سزا دی ہے ان کی ناشکری کی وجہ سے، وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم ناشکری کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہاں غور کریں، یعنی ناشکری کی وجہ سے جنت نما علاقے کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاردار، جھاڑی دار اور ساتھ میں کانٹے دار درختوں کو اگا دیا۔ وہ علاقہ جہاں سے ہمیشہ ایک اچھی خوشبو مہکا کرتی تھی، وہاں کے پھول کا کیا کہنا، وہاں کے پھلوں کا کیا کہنا، ایسی زبردست زمین تھی، اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں وہ مگن ہو گئی۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس قوم کو ہمارے لیے عبرت کا ذریعہ بنا دیا۔ اگر آج بھی آپ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے وہ تمہیں بھی ایسے ہی تباہ و برباد کر دے گا جیسے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کے لیے یہاں ہمیں بات یاد رکھنی ہے، جو قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو اللہ رب العالمین بہتر سے بہتر زندگی عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ عذاب سے بھی محفوظ رکھ لیتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرماتے ہوئے کہا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ رب العالمین تمہیں عذاب دے کر کیا کریں، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں، اگر تم شکر ادا کرو یا اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دے گا، یعنی اس قوم کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا جو قوم کے لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ناشکری کریں گے، ایسی قوموں کو اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں یہاں ہمیں یہی کام ہے، عبرت کے نشان قوم سبا کو جو اللہ نے بتا دیا ہے، آج ہمارے لیے پیغام یہی ہے، آج ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لاؤ۔ اسی طرح حاضرین اکرام، اگر ہم غور کریں گے ان چیزوں کے اوپر جن چیزوں کے سبب ایک انسان کے اندر شکر کرنے کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے، یا وہ اعمال جس عمل کے ذریعے سے بندے کے اندر عاجزی آ سکتی ہے اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا ہو سکتا ہے، وہ کیا عمل ہے؟ پہلا عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن جن نعمتوں سے نوازا ہے ان نعمتوں کو یاد کریں، یاد رکھیں۔ اس کے ذریعے سے بندے کے اندر کیا ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، لوگو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر صرف ہو رہی ہیں۔ اگر ہم نے اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھا، اللہ کا شکر ادا کرنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اللہ کی نعمتوں کو یاد نہیں رکھا تو وہاں اللہ کا شکر بھی ادا نہیں ہو پاتا ہے۔ دوسرا عمل جس کے سبب ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر بجا لاتے ہیں وہ یہ کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے سے نیچے والے آدمی کی طرف دیکھیں، ہم میں سے ہر آدمی اپنے سے نیچے والے آدمی کی طرف دیکھیں تو یقیناً اس کے اندر بھی کیا ہے؟ وہاں شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرماتے ہوئے کہا انظروا الی من ہوا اسفل منکم، اس آدمی کی طرف دیکھو جو تم سے کمتر ہے، جو تم سے نیچے والا ہے، ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم، اس آدمی کی طرف کبھی مت دیکھنا جو تم سے اوپر والا ہے، فہو اجدر کہ یہ تمہارے لیے زیادہ لائق تر ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حقیر نہ سمجھو گے، یعنی وہی بندہ اللہ کی نعمتوں کو حقیر سمجھنے والا ہوگا جو بندہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنے کی کوشش کرے گا۔ جب ہم اپنے سے اوپر والوں کی دیکھیں گے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ آدمی کے اندر حسد پیدا ہوگا، دشمنی پیدا ہوگی، نفرتیں پیدا ہوگی، کینہ کپٹ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اگر ہم اپنے سے نیچے کی طرف دیکھیں گے
اگر ہم اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھیں گے تو ایسی صورت میں ہمارے اندر حیا آ جائے گی، ہمارے اندر شکر گزاری کا پہلو جمع ہو جائے گا، یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے اگر ایک انسان کو دونوں پیروں سے طاقت و قوت عطا فرمایا ہے، وہ آدمی اپنے سے ایسے آدمی کی طرف دیکھے جو ایک پیر سے چلنے والا ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسے ہے جو ایک پیر سے چلنے والا ہو، وہ آدمی اپنے سے اس آدمی کی طرف دیکھے جو دونوں پیروں سے معذور ہے، جو دونوں پیروں سے معذور ہے، وہ آدمی اس کی طرف دیکھے جو کیا ہے زمین پر لیٹا ہوا ہے، جو بستر پر پڑا ہوا ہے۔ تب ایسے آدمی کے اندر کیا ہے شکر گزاری کا لمحہ پیدا ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے اندر ناشکری کی صفت کیوں پیدا ہو جاتی ہے؟ اس لیے ہمارے اندر ناشکری کی صفت ہے، ہم نے اپنے سے اوپر کی طرف دیکھا، فلاں آدمی بلڈنگ بن رہا ہے، فلاں کا بیٹا ڈاکٹر بنا ہوا ہے، فلاں کا بیٹا سرجن بنا ہوا ہے، فلاں کا ایسے ایسے ایسے۔ آدمی صرف دوسروں کی طرف، اپنے گھر کا آدمی خیال نہیں رکھ رہا ہے، دوسروں کے اوپر نگاہیں، ہمیں دوسروں کے اوپر نگاہ نہیں رکھنی ہے بلکہ نیچے کی طرف دیکھا جائے۔ اگر ہم نیچے کی طرف دیکھیں گے ہم وہاں اوپر کی طرف اٹھ سکتے ہیں، ہمارے اندر وہاں شکر گزاری کا جذبہ آئے گا، چلو اس سے بہتر تو میں ہوں۔ آج دیکھیں میرے بھائیوں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں اس میں سے کوئی چیزیں دوسروں کے پاس نہیں پائی جاتی ہیں۔ آپ کو جن نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے، کتنے لوگ تو ایسے ہیں ان کے پاس وہ بھی موجود نہیں ہیں۔ جو آج آپ اچھی چیزیں کھا رہے ہیں، کتنے لوگ تو ایسے ہیں جو بھوکے نظر آ جاتے ہیں۔ آج جہاں آپ اپنے عالیشان مکانوں میں رہتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں جھوپڑیاں بھی نصیب نہیں ہو رہی ہیں۔ کتنے لوگ آج ایسے موجود ہیں، بڑے آج عہدوں پر موجود ہیں، ایسے لوگ بھی آج موجود ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی جواب موجود نظر نہیں آتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہمیں یہ بات یاد رکھیں، اگر ہم نے اپنے سے اوپر کی طرف دیکھا ہم کبھی ترقی نہیں کر پائیں گے، اگر ہم اپنے سے نیچے کی طرف دیکھیں گے ضرور ہم ترقی کر پائیں گے، کیونکہ یہاں سیکھنے کا لمحہ ہوتا ہے، ہمیں اپنے آگے بڑھانے کا لمحہ ہوتا ہے۔ چلو اس سے تو بہتر ہوں میں، یہ کہہ کر آدمی اللہ اکبر کہتا ہے یا الحمدللہ کے ذریعے سے اللہ کی تعریف بیان کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا، آپ یقین جانیں میرے بھائیوں، اس کی جگہ پر آپ کے اندر نفرت پیدا ہوگی، آپ کے اندر حسد پیدا ہو جائے گا، آپ کے اندر کینہ پیدا ہو جائے گا، آپ کے اندر بغض ہوگا، عداوت ہوگا، دشمنی ہو جائے گی۔ یہ ساری برائیاں لے کر آپ اپنے دل کی کیفیت میں ایسے نظر آ جائیں گے، آپ ہمیشہ بے چین ہو جاتے ہیں۔ آپ کو نہ دن میں چین، نہ رات میں نیند، نہ کھانا نہ پانی۔ ایسے آدمی کیا ہے برہنگی کے طور پر ہولاپن آدمی کو شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے ہم دوسروں کی فکر نہ کریں، اپنے بارے میں سوچیں، اپنے بارے میں فکر مند رہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہمیں تعلیم دی، لوگوں اپنے سے اوپر نہیں، اپنے سے نیچے کی طرف دیکھو۔ اگر تم اپنے سے نیچے کی طرف دیکھو گے تمہارے اندر شکر گزاری کی صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حاضرین اکرام، وہ عمل جس کے سبب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنوں کا بھی شکر ادا کرنا ہے۔ یعنی ہر وہ آدمی جو ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے، بھلائی کا معاملہ کرتا ہے، اس میں ہمارے والدین ہوا کرتے ہیں، ہمارے دوست و احباب ہوا کرتے ہیں، ہمارے اساتذہ ہوتے ہیں، ان تمام لوگوں کے ساتھ بھی ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ خیر و بھلائی کا ان کے ساتھ بھی معاملہ کیا جائے اور ان پر بار بار ان کے حق میں دعائیں کی جائیں اور ان کے ہم احسان مند رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ انہوں نے ہمارے ساتھ برے وقت میں، نقصان دہ اوقات میں انہوں نے ہماری مدد تو کی ہے، ہم پر ایک اچھا انہوں نے پیسہ صرف کیا ہے، لیکن جیسے ہی ہم بھی پیسے والے ہو جائیں، بڑے عہدے والے بن جائیں، ترقی کرنے والے بن جائیں، ان سے بھولیں یا احسان مند یعنی وہ احسان فراموشی کا معاملہ ہو جائے، ایسے آدمی کو پسند کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ لہذا صفت یعنی اگر شکر گزاری کی اپنانی ہے، ہمیں لوگوں کا بھی شکر ادا کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرماتے ہوئے کہا، لا یشکر اللہ من لم یشکر الناس، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ حقیقت میں اللہ کا بھی شکر ادا کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ جب لوگوں کا ہی انہیں جن کو اللہ نے ذریعہ بنا دیا ہے، سبب کے طور پر آپ کے سامنے بھیج دیا ہے، اس کا ہی شکر آپ ادا نہیں کر پا رہے ہیں، کہاں سے آپ خالق حقیقی کا آپ کیا ہے شکر ادا کرنے والے ہوتے ہیں؟ اگر آپ واقعی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بندوں میں اپنا شمار رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنے لوگوں کا بھی خاص طور پر شکر ادا کرنا ہے۔ والدین ہیں جو بھی ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں، تمام لوگوں کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ حسن سلوک، شکر گزاری کی صفت کو اپنانی چاہیے۔ اسی طرح حاضرین اکرام، وہ عمل جس کے سبب ہم ایک دوسرے کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا بجا لاتے ہیں وہ ہے کہ یعنی اللہ رب العالمین پر اپنے دل سے، اپنی زبان سے اور اعضائے جسم سے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لائیں، یعنی دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو پیدا کریں۔
اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کریں، اقرار کریں اور اس کی تعریف بیان کریں، اور ہمارے جسم کے اعضاء سے یہ ظاہر کر کے بتائیں دی ہوئی نعمت اسی کی ہے۔ یہ ہاتھ بھی اگر اٹھنے والا ہے، جھکنے والا ہے، یہ سر بھی ہم اسی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکائیں گے۔ یہ تمام کا تمام اعضاء جسم ہم اللہ تعالیٰ کے روبرو ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکائیں گے۔ یہ ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا ہونی چاہیے۔ اگر یہ چیز یعنی اعضاء جسم میں یہ چیز آ جائے تو آدمی اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کی فرما برداری کرنے والا اور اللہ کی نافرمانی کرنا بھی نہیں ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یعنی اپنے دل سے اور اپنی زبان سے اعضاء جسم سے یہ ظاہر کریں اللہ نے نعمت دیا ہے، ان تمام چیزوں کو ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے میں صرف کریں، اس کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اس خطبہ جمعہ کا خلاصہ کلام یہی ہے، اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہمارے پر صرف ہو رہی ہیں، ہمارے پر یہ فریضہ بنتا ہے، اللہ نے تاکیدی طور پر ہمیں حکم دیا ہے ان نعمتوں کا اقرار کریں، ان نعمتوں کا اعتراف کریں، اس کا شکر بجا لائیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے، شمار کرنا چاہو گے، یہ ناممکن ہے۔ اس لیے جب بھی لمحہ، کوئی بھی لمحہ ایسا کیوں نہ ہو جائے، کوئی بھی نعمت ملے، فوراً الحمدللہ کہنا ہوگا۔ اور ہمیں اپنے اعضاء جسم سے کیا کرنا ہے؟ نماز کی ہم پابندی کریں۔ نماز کی پابندی کے ذریعے سے ایک بندہ مومن اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے والا ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے معاملے کو بڑا عجیب معاملہ کہا ہے، اور کہا کہ مومن کا ہر معاملہ خیر پر مشتمل ہوتا ہے، اور یہ صرف مومن کی خوبی ہے، یہ مومن کے اندر کمال ہی پایا جاتا ہے، کسی اور کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ خوشی کا لمحہ آ جائے وہ فوراً اللہ کی تعریف بیان کرنے والا ہوتا ہے، یہ بھی اس آدمی کے لیے بہتر ہے۔ اگر وہاں پر کوئی غم لائق ہو جائے، وہاں کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے، کوئی مصیبت کیوں نہ آ جائے یا تکلیف کا مرحلہ کیوں نہ ہو جائے، وہ فوراً کیا کہنے والا ہے؟ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، وہاں صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ ہر دو حالتیں مومن آدمی کے لیے کیا ہے؟ خوشی کا ذریعہ بنتی ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ شکر بھی بجا لا رہا ہے تبھی آدمی کے لیے خیر ہے، صبر بھی کر رہا ہے تبھی آدمی کے لیے بہتری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں جو بھی نعمتیں دیا ہے ان نعمتوں میں خیر و بھلائی عطا فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں دین اسلام پر قائم و دائم رکھم۔ اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہدایت دے اور اس ہدایت کی بات تو ہمیں کبھی گمراہ نہ کرنا۔ اے اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان لوگوں کے اللہ تعالیٰ پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بھی آدمی قرض کی وجہ سے وہاں دب چکا ہے یا پریشان حال ہے، اے اللہ تعالیٰ تو ان کی غیبی طور پر مدد عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین جو لوگ بھی مر چکے ہیں ان کی خبر کو نور سے پورن نور فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔